کہ 1999-98 کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. یوکے کا ایک بہت مشہور جرنل تھا, انہوں نے ایک کیس سیریز چھاپی تھی جس میں انہوں نے 12 سے 14 کیسز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے اپنے تئیں کہ میزلز, ممپس اینڈ روبیلا یہ دو سملر ویکسینز ہیں. ایک ویکسین MMR ہے جی, ایک ویکسین MR ہے. تو اس میں جو مڈل والا M کمپوننٹ ہے دیٹ از ممپس. ہمارے ہاں اویلیبل ہے MR. جس ویکسین پہ یہ ساری ریسرچ کی گئی وہ ویکسین تھی MMR. تو بتایا گیا کہ اس کے لگانے سے نا, جو سب سے بڑی متھ اس کے متعلق ہے, اس کے لگانے سے آٹزم بڑھ جاتا ہے. اچھا. بعد میں جب اس کو ریئلائز کیا گیا, جب ہیلتھ کسٹوڈینز نے اس کو دیکھا کہ یہ انہوں نے بڑا بولڈ کلیم کیا ہے, سو لیٹ سی کہ اوتھینٹسٹی آف ایویڈنس کیا ہے. تو اس کے اوپر متعدد ریسرچز بعد میں کی گئیں اور اٹ ٹک 10 years ٹو کاؤنٹر دیٹ مس انفارمیشن. ایک جرنل میں ایک رپورٹ چھپی تھی وہ, اور اس کے نتیجے میں بیسیوں نئی ریسرچز کی گئیں کہ کس اینگل سے انہوں نے کہا. تو بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ جو مس انفارمیشن تھی, حالانکہ وہ ہمارے میڈیکل اس کے اندر سب سے اوتھینٹک, اگر کوئی جرنل میں کوئی چیز چھپ جائے نا تو اس کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں. سو اٹ گاٹ نلیفائڈ, اور پھر اس ریپیوٹڈ جرنل نے اس آرٹیکل کو ریٹریکٹ کیا تھا. 2-3 بنیادی وجوہات تھیں اس کی کہ ہم کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں اس سے پہلے ایتھیکل ریویو بورڈ اس کو اپروو کرتی ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. نمبر 3, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا اس میں, کیونکہ اس کی جو فنڈنگ تھی وہ بیک کر رہا تھا ایک وکیل جس کے پاس MMR ویکسین واز اے کمبائنڈ ویکسین, ایک سنگل ویکسین تھی, اس کے آپ یوں کہہ لیجئے رائٹس موجود تھے. اس نے اس کا آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے اب بزنس ٹرمز کے اندر اس کو بولتے ہیں کہ جب ان کا جو پیٹنٹ تھا اس نے ان کے پاس رکھا ہوا تھا کہ میں اس کو نلیفائی کروا کے I'll inject some funds and I'll get my thing into the market, اس طرح سے پھر I'll make some money. تو ایکچولی یہ پیچھے سے کہانی نکلی تھی. تو معاملے کی تہہ تک جانا اور اوتھینٹک انفارمیشن تک پہنچنا ضروری ہے. سو متس کوئی مسئلہ نہیں.